پروفیسر صغیر افراہیم صاحب نے اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے خیابان ادب علی گڑھ میں قائم کیا۔ خیابان ادب کا خاص مقصد اردو ادب کو فروغ دینا اور ریسرچ اسکالرز کے لیے کتب مہیا کروانا، نئی نسلوں میں اردو کی جانب رغبت بڑھانا، ادیبوں اور شاعروں کی حوصلہ افزائی کرانا، نئے نقادوں کی حوصلہ افزائی کرنا، ادب کے مختلف دھاروں اور نظریات کو سمجھنا، سیمائی رسالہ سیما پابندی سے نکالنا، قدیم اور کلاسیکی ادب کو برقرار رکھنا، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے حقائق بیان کرنا۔ آج سیمائی رسالہ کا 7واں شمارہ اکتوبر تا دسمبر 2023 کا رسم اجرا ہے۔ یہ رسالہ اپنے معیار کی بلندیوں پر ہے۔ 320 صفحات پر مشتمل ضخیم رسالے کا افتتاح ہے۔ اس موقع پر نامور ادیبوں اور شعراء نے شرکت فرمائی، جن میں صدر شعبہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پروفیسر قمر الہدیٰ فریدی صاحب، پروفیسر غضنفر علی، ڈاکٹر عارف حسن خان، پروفیسر خورشید احمد، ڈاکٹر زبیر احمد صدیقی، انجم قدوائی، آصف اظہار علی، نسترن فتیحی، ثنا فاطمہ افضل اور ڈاکٹر مجیب شہزر وغیرہ۔ اردو ادب یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کی خدمت میں سید بصیر الحسن وفا نقوی سلام پیش کرتا ہوں۔ آج پھر ایک مسرت کا لمحہ ہمارے پاس موجود ہے کہ سہمائی سیما کے سلسلے سے ہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ایک معروف ادیبہ، ایک معروف شاعرہ، ایک معروف افسانہ نگار محترمہ آصف اظہار صاحبہ سے۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ محترمہ، میں آپ کا اس چینل میں استقبال کرتا ہوں، اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سہمائی سیما کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سیمائی سیما تو بہت ہی اچھا رسالہ، ایک معیاری رسالہ نکل رہا ہے، اور جو ہم لوگوں کو بہت ہی پسند ہے۔ اس زمانے میں آج کل کہاں نکلتے ہیں اچھے رسالے۔ تو میں نے ایک چھوٹا سا مضمون یہ سیما کے متعلق لکھا ہے، تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ سیما ادبی مجلے کا ماشاءاللہ یہ 7واں شمارہ ہے۔ بہت بہت مبارکباد صغیر افراہیم بھائی، ثنا اور اردو ادب کے ان تمام تخلیق کار اور باذوق اردو داں افراد کو بھی، جنہیں اس اردو دشمنی کے دور میں بھی ایک بہترین اور مکمل اردو کا رسالہ پڑھنے کو مل رہا ہے۔ بہت اچھا۔ صغیر افراہیم بھائی اور ان کی بیٹی ثنا فاطمہ جس محنت اور لگن سے اس رسالے کو نہ صرف نکال رہے ہیں، بلکہ بڑی پابندی سے باذوق حضرات تک پہنچا بھی رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ پتہ نہیں کیوں صغیر افراہیم بھائی کو سیما ادبی مجلے کے لیے اس کاوش کو دیکھ کر میرے ذہن میں بار بار یہ خیال کیوں آتا ہے کہ کبھی ایک بہت بڑے بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی چہیتی بیگم ممتاز محل کی یاد میں ایک تاج محل بنوایا تھا۔ واہ، کیا جملہ! اور آج اس دور میں ایک عام انسان لیکن اردو ادب کی ایک عظیم شخصیت پروفیسر صغیر افراہیم صاحب نے اپنی نیک اور قابل شریک حیات پروفیسر سیما صغیر کی یاد میں سیما مجلہ نکال کر ایک مثال قائم کر دی ہے۔ اس طرح مرحومہ سیما صغیر کی یاد ہر اس شخص کے دل میں قائم رہے گی جسے سیما صغیر کی معصوم اور ہستی مسکراتی شخصیت اور ان کے ادبی کارناموں سے ذرا سا بھی لگاؤ ہے۔ بہت۔ سیما جب چھوٹی ہی تھی میں تب سے انہیں جانتی ہوں۔ میرے شوہر اظہار صاحب کی پوسٹنگ باندہ شہر میں تھی، چھوٹا سا شہر تھا، آپس میں لوگ خوب ملتے جلتے رہتے تھے۔ سیما کے ماموں مرحوم شمیم محسن صاحب باندہ کے ایک بڑے ملنسار اور باذوق انسان تھے۔ ان کے گھر ادبی محفلیں بھی ہوتی اور آئے دن وہ شہر کے معزز لوگوں کی دعوتیں بھی کرتے رہتے۔ سیما اور شمیم صاحب کی حقیقی بہن جو سیما کی والدہ تھیں ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ سیما سے جب علی گڑھ میں پہلی ملاقات ہوئی تو وہ مجھے فوراً ہی پہچان گئیں، اگرچہ مجھے وہ یاد نہیں تھی۔ صغیر افراہیم بھائی اور سیما سے اس ملاقات کے بعد ہم لوگوں کے درمیان ایک بڑا اچھا تعلق قائم ہو گیا۔ پڑوسی تو ہیں ہی، ملتے تو باندہ کی تمام یادیں تازہ ہو جاتی۔ علمی اور ادبی شخصیات کی حیثیت سے بھی میں ان دونوں کو بہت پسند کرتی تھی۔ ابن سینا اکیڈمی میں میرے افسانوں کے مجموعے پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا پر صغیر افراہیم بھائی نے بہت عمدہ لیکچر دیا، بڑی حوصلہ افزائی کی۔ اپنا دوسرا شعری مجموعہ چھپوانے کا خیال آیا تو بس صغیر بھائی کا ہی خیال آیا کہ ان کی ہی صلاح سے یہ کام کرنا ہے، اور صغیر افراہیم بھائی نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہر قدم پر کمپوزنگ اور اشاعت پر پورا ساتھ دیا، بہترین مقدمہ بھی لکھا۔ ہمارے
हमारे घर पर ही मेरे शेरी मजमूए आईनागर की रस्म इजरा की तकरीब में सग़ीर भाई ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अलावा भी हमारे घर गुलपोश में सग़ीर भाई की क़यादत में 2 अदबी महफिलें और हुई, जिनमें पाकिस्तान से आई हुई नामवर अदीबा नौशाबा साहिबा और मेरे मोहतरम उस्ताद काजी अब्दुल सत्तार साहब और दीगर काबिल कद्र अदीबों ने शिरकत फरमाई। दूसरी महफिल यौम ख़वातीन के मौके पर प्रोफेसर सीमा सग़ीर की एक उम्दा किताब तानीसियत और उर्दू अदब के इजरा के मौके पर मुनक़्क़िद की गई। ये बड़ी अच्छी और यादगार महफिलें रहीं। आज भी सीमा सग़ीर बहुत याद आती हैं। बहुत हंसमुख, बहुत प्यारी और मेहमान नवाज थीं। उनकी तकरीबन सब किताबें मेरे पास मौजूद हैं जो उन्होंने अपने हाथों से दी थीं। अल्लाह उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे, आमीन। सीमा सग़ीर के जाने के बाद गम से टूटे बिखरे हुए सग़ीर इफ्राहिम भाई ने अपने आप को संभाला और सीमा अदबी मुजल्ले की शक्ल में अपनी सीमा को फिर से अपने घर में वापस बुलाया। क्या बात है। अब उनका क़याम यहाँ अपने शौहर और बेटी के साथ मुस्तकिल तौर पर रहेगा। वाह, वाकई ये हकीकत है। एक बार जब हम लोग इससे मिलने उनके घर पहुँचे तो एक पूरे कमरे में सना और सग़ीर भाई ने सीमा मुजल्ले के किसी आने वाले शुमारे के मज़ामीन वगैरह फैला रखे थे। शायद प्रूफ रीडिंग चल रही थी। तब मुझे लगा कि सीमा यहाँ इसी घर में मौजूद हैं। वाह, और इंशाअल्लाह रहेंगी। वाह। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो और इसी तरह सग़ीर इफ्राहिम भाई ये मयारी अदबी रिसाला निकालते और हम सब तक पहुँचाते रहें, आमीन। आमीन। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं प्रोफेसर गज़नफ़र अली साहब। गज़नफ़र अली साहब, ये बताने की ज़हमत फरमाएं कि सीमा रिसाले के बारे में आपके क्या ख़यालात हैं कि इस पर तहक़ीक़ी और शायरी और तनक़ीदी मज़ामीन भी शाये होते हैं। इस सिलसिले में आप अपनी गुफ्तगू फरमाएं। ये सीमा का 7वां शुमारा है और इस शुमारे में जो दूसरे शुमारे हैं उन शुमारों की रवायत को बरकरार रखते हुए नसरी और शेरी दोनों तरह की तहरीरें इसमें जमा हैं और ज़्यादातर तहरीरें म्यारी हैं और उन लोगों की तहरीरें हैं जो उर्दू दुनिया में अपनी हैसियत मनवा चुके हैं या अपना एक मकाम कायम कर चुके हैं। ये सीमा जो रिसाला है ये दरअसल प्रोफेसर सग़ीर इफ्राहिम साहब की उस खूबी का मज़हर है जो जिसके बारे में मैंने उनका खाका लिखते हुए लिखा था। प्रोफेसर सग़ीर इफ्राहिम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दम लेते हैं। शरीक हयात प्रोफेसर सीमा सग़ीर के इंतकाल के बाद उन्होंने ये तय किया कि मुझे उनकी याद में एक अदबी मजल्ला, एक रिसाला निकालना है। आज के ज़माने में आप जानते हैं कि रिसाला निकालना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने ये सोचा और अपनी उस सोच को अमली जामा पहना दिया और उसका सबूत ये है कि आज आपके हाथों में 7वां शुमारा है और अच्छा खासा ज़ख़ीम है, यानी तकरीबन 300 से ऊपर 320 जो सफ़ात इसमें हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ज़ख़ामत कैसी होगी, कितनी होगी। एक बड़ी खूबी इस शुमारे की यह है कि इस शुमारे में बड़े यानी जो मुसन्नफ़ीन हैं वो हिंदुस्तान के तो हैं ही, पाकिस्तान के बहुत अच्छे अच्छे मुसन्नफ़ीन की तहरीरें भी हैं और उन पर तहरीरें भी हैं। मिसाल के तौर पर शाहिद हमीद जो पाकिस्तान के बहुत बड़े नक़ाद हैं, उनका इसमें उनसे एक इंटरव्यू लिया गया है। बात करके देखते हैं। मोहम्मद हमीद शाहिद, ये डॉक्टर अमीशा कमर ने इंटरव्यू लिया है। इसी तरह से इसमें शाफ़े क़िदवाई साहब की तहरीर मज़मून है, आतिकुल्लाह साहब का मज़मून है, पाकिस्तान के जो नैयर साहब हैं उनका, मिर्ज़ा हामिद बेग का है, नासिर अब्बास नैयर की तहरीरें हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या वक़्त है। फिर इसमें आरिफ हसन ख़ां की हमद है, कोई नात शरीफ भी है, सिराज अजमली हैं, इसके अलावा ग़ियासुर रहमान की कहानी है, डॉक्टर नरेश की तहरीर है, मक़सूद दानिश का तज्ज़िया है,
اور بہت سی شعیب نظام کا ایک خاکہ ہے، اور یہ جو خاکہ ہے وہ پروفیسر شہریار پر ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ اچھا اس میں رفیع حیدر انجم کا ایک تجزیہ ہے بہت اچھا سائبر اسپیس پر، نعیمہ جعفری کی تحریر بھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شمارے میں جو نثری تحریریں ہیں وہ بھی، اور جو شعری تحریریں ہیں وہ بھی معیاری ہیں، اچھی ہیں، اور نامور ادیبوں کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس رسالے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور صغیر افراہیم کی محنت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، ان کے لگن کا بھی، ان کے شوق اور ذوق کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی صغیر افراہیم صاحب جو کنٹمپریری جو واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، ان کی تصویریں بھی وہ شائع کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی دوست یا کسی ادیب سے متعلق کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی انتقال کی خبر بھی تصویروں کے ساتھ شائع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے اس وقت جو کچھ صورتحال ہے ادب میں، ادیبوں کے ساتھ جو کچھ سانحات ہوتے ہیں، تو ان کی بھی خبر اس رسالے سے مل جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی وقعی، بہت ہی اچھا شمارہ ہے، اور خدا کرے کہ آگے جو آئندہ شمارے آنے والے ہیں، 8واں، 9واں، 10واں اور مسلسل آتا رہے، وہ بھی اسی طرح سے وقعی ہوتے رہیں، وہ بھی اسی طرح سے کامیاب اور معیاری ہوتے رہیں۔ شکریہ ڈاکٹر غضنفر علی صاحب، آپ نے بہت زیادہ سیما رسالے پر آپ نے بتایا ہے، اور ڈیٹیل سے بتایا ہے، تفصیل سے بتایا ہے، اور اس میں تمام مضامین کے بارے میں بتایا، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس میں مضامین جو ہے تحقیقی بھی ہیں، شاعری بھی ہیں، اور افسانہ پر بھی ہیں۔ جی، تو انشاءاللہ کیا پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ بہت۔ وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے، میں شاعر ہی نہیں کہتا بلکہ بہت تنقید نگار ہیں، تحقیق نگار ہیں۔ انہوں نے بہت سارے مضامین اور کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں۔ مجیب شیدر صاحب، اور بہت سے انعامات سے آپ کو سرفراز کیا گیا ہے مجیب شیدر صاحب کو۔ سیما رسالے کے بارے میں مجیب شیدر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مختصر سا آپ سیما رسالے کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کریں۔ بہت شکریہ خورشید بھائی۔ یقینی طور پر پروفیسر صغیر افراہیم صاحب نے سیما بھابھی جی کو یاد کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ یہ سیما رسالہ قائم کر کے بنایا ہے۔ تو میں سب سے پہلے، کیونکہ آپ نے میری بات ہی شاعری کے حوالے سے کی ہے، تو 4 مصرے پہلے پڑھنا چاہتا ہوں کہ خیابان ادب میں آج شہزر، خیابان ادب میں آج شہزر، جو ہم سیما کا اجرا کر رہے ہیں، جو زندہ ہیں ہمارے ذہن و دل میں، انہی کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت رسالہ ہے، اور چونکہ اس کی ادارت کی ذمہ داری جو ہے وہ پروفیسر صغیر افراہیم صاحب نے خود اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اور اسی کی وجہ سے نہ صرف ہندوستان بلکہ اردو دنیا کے جو مضامین ہیں، جو شعراء کرام ہیں، وہ سبھی کو باقاعدہ اس میں جگہ مل رہی ہے، اور چاہے وہ تنقیدی مضامین ہوں یا سفرنامے ہوں، رپورتاج ہوں۔ غرض یہ کہ تنقیدی بھی، تحقیقی بھی، اور تجزیاتی مضامین کو بھی اس میں پوری جگہ مل رہی ہے۔ اس میں نے ابھی سرسری نظر ڈالی ہے تو بہترین مضامین اس میں شامل ہیں۔ آصف اظہار صاحبہ کا بہترین مضمون پروفیسر آل احمد سرور صاحب کے تعلق سے ہے۔ پروفیسر جاوید قدوس صاحب جو کشمیر سے ہیں، ہمارے بہت سینئر استاد ہیں، ان کا ایک بہت ہی خوبصورت مضمون معاصر افسانہ کے حوالے سے ہے، اس کے ویژن کے تعلق سے ہے، جو یقینی طور پر ہمیں پڑھنے میں ہمارے ذہن کے دریچے کھولے گا۔ تو بہت بڑا کام پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کر رہے ہیں، اور یاد تازہ کر رہے ہیں سیما بھابھی کی۔ تو یقیناً یہ رسالہ اپنے آپ میں ایک اہمیت کا حامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور میں یہ ایک اپنا بہت بڑا مقام بنائے گا۔ حضرات، ہمارے سامنے اس وقت زبیر احمد صدیقی صاحب بھی موجود ہیں، جو اردو ادب کے معروف اسکالر، معروف ادیب ہیں۔ آئیے سیما سہمائی سے متعلق ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ عصر حاضر میں جو ادب لکھا جا رہا ہے، سیما اس کی پاسداری کہاں تک کر رہا ہے۔
میں زبیر صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں اس محفل میں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ چند الفاظ میں آپ بتائیں کہ یہ سہ-ماہی سیما جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ ادب کی کیا خدمت انجام دے رہا ہے عصر حاضر میں، اور کیا آپ سلسلے سے گفتگو کرنا چاہیں گے؟ سیما رسالے کے تعلق سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف مختصر چند جملوں میں اپنی بات کو جو ہے سمیٹنا چاہوں گا اور ختم کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ اول تو کہ یہ رسالہ جس دن سے شروع ہوا ہے، ابھی یہ 7واں جو ہے شمارہ ہے، اور 7 شماروں میں ہی اس نے ادبی دنیا کے اندر جو اپنا مقام بنا لیا ہے، جو جگہ اپنے لیے مختص کر لی ہے، تو وہ واقعی تھوڑا سا اس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے اس کے اندر، کیا ایسی خوبی ہے کہ اس وقت انڈیا کے اندر جو معیاری شمارے اور جرائد اردو ادب سے متعلق منظر عام پر آ رہے ہیں، ان میں سیما کہیں بھی کسی بھی اینگل سے اگر آپ دیکھیں گے تو ان سے کمتر نہیں ہے، اور اتنی کم عمر میں اتنا بہتر جو ہے نتائج سامنے آنا، ظاہر سی بات ہے اس کا کچھ نہ کچھ ریزن رہا ہوگا۔ تو ادب کے تعلق سے ایک بڑی چیز ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایک ادب کی اپنی ایک تاریخ ہے، اردو ادب کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، کلاسیکی ادب سے لے کر آج جدید ادب تک اس کا ایک پورا منظرنامہ ہے۔ تو کسی بھی ادب کے ترقی پذیر ہونا یا اس کے فروغ کا یا اس کے ابلاغ و ترسیل کی جو قوت کا جو راز چھپا ہوتا ہے، وہ اس چیز میں ہوتا ہے کہ اول تو کوئی بھی رسالہ یا کوئی بھی ادیب اول تو اپنی روایت کی پاسداری سے جو ہے واقف ہونا چاہیے، اسے اپنی روایت کی تاریخ سے اسے واقف ہونا چاہیے، اور اپنی پوری تاریخ، ادبی تاریخ اور ادبی روایت سے اسے انحراف نہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عصری جو تقاضے ہیں، جس عہد، جس معاشرے، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، تو جو اس کے لیٹسٹ جدید تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس سے ہم آہنگ ہوں۔ تو جب ہم اپنی پوری روایت اور کلاسیکی ادب اور جدید ادب اور ترقی پسند ادب، تمام ادب کی ایک تاریخی سطح سے ہم واقف ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جدید تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا ادب کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہے قدیم و جدید کے ایک امتزاج سے نئی چیزیں پیدا کی جائے۔ کوئی بھی چیز ہے اگر وہ جامد ہے، متحرک نہیں ہے، فعال نہیں ہے، تو پھر اس کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سیما کا سب سے بڑا اختصاص یہ ہے کہ ابتدا سے ہی سیما نے جن قاریوں کو اپنے حلقے میں یا جن ادیبوں کو اپنے حلقے میں داخل کیا، جن رائٹرز کو اپنے حلقے میں، مصنفین کو اپنے حلقے میں داخل کیا، وہ اس وقت کے جو ہے اپنے عہد کے بہترین قلمکار ہیں، بہترین کہانی کار ہیں، بہترین افسانہ نگار ہیں، اور وہ ادب کی روایت سے بھی واقف ہیں اور عصری تقاضوں سے بھی واقف ہیں، اور ان کی تحریروں کے اندر یہ دونوں چیزیں جب ہم اٹھاتے ہیں تو ہمیں بہت خوبی کے ساتھ جو ہے بہت نمایاں طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر اس 7ویں شمارے کی ہی بات کی جائے اور ہم ایک فہرست پہ ہی اس کی نظر ڈالیں تو سید محمد اشرف یا غضنفر صاحب یا سید سراج اجملی صاحب ہیں، عارف حسن خاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایک پوری جو ہے تاریخ ہے۔ تو یہ وہ سب ادیب ہیں کہ جن کے بغیر آج کی دنیا میں، آج اگر ادب کا تذکرہ کیا جائے، ادب پر گفتگو کی جائے اور ان کے حضرات کے نام نہ آویں، افسانے کا ذکر ہو، غضنفر کا نام نہ آوے، کہانیوں کی بات کی جائے، سید محمد اشرف کا ذکر نہ آوے، شاعری کی بات کی جائے، سراج اجملی کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ تمام وہ نکات ہیں کہ پھر ہمارا ادب مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس نظریے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی رسالے کا جو مقصد ہونا چاہیے ادب کے فروغ میں، اس کی ترویج و اشاعت میں، جن چیزوں کو اسے سمیٹنا چاہیے، سیما ان کا کلی طور پر احاطہ کر رہا ہے، اور یہی وصف ہے اور یہی خوبی ہے جو آج ہندوستان کے اندر موجود تمام ادبی رسائل میں یہ کسی بھی طریقے سے ان کی ہمسری کا دعوے دار ہے۔ ناظرین، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عصر حاضر میں سہ-ماہی سیما کی کیا اہمیت و افادیت ہے۔ یہ اردو ادب کی، اردو زبان کی، اردو افسانہ نگاری کی، اردو شاعری کی، اردو تنقید نگاری کی کس طرح سے خدمت انجام دے رہا ہے۔ ہم نے دیکھا، مختلف لوگوں سے ملاقات کی، مختلف لوگوں سے گفتگو کی، انہوں نے بتایا ان کے نظریات کیا تھے اس حوالے سے۔ مجھے امید ہے، بلکہ امید نہیں پوری یقین ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں
اور ख़ास طور سے اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنے کمنٹس سے ضرور نوازیں، کیونکہ آپ کے کمنٹس ہماری حوصلہ افزائی کا باعث ہوتے ہیں اور ہمارے لیے تحریک بھی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام کے تحت ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ فی الوقت اجازت، خدا حافظ۔